ساتھ ہوتے، پانی بھی ساتھ لے جاتے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو کچھ گھبرا گئے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ کہیں سے بھی اٹیک ہو سکتا تھا، دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، تو صحابہ کرام عموماً ساتھ ساتھ رہا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیا اپنے اور آپ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے سجدہ ریز ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ حضرت عمر تھوڑا سا دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر انور کو اٹھایا، حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا عمر اچھا ہوا تم پیچھے ہٹ گئے، سجدے ہی کی حالت میں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے، یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو ذرا سوچیں، ایک درود اور 10 رحمتیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں ایک طرف، رب کی ایک رحمت ایک طرف، اور ہر درود پر 10 رحمتیں۔ تو ہمیں کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ صبح و شام درود پڑھنے چاہیے۔ فضول باتوں میں ہم بڑا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، نیا سال آ چکا ہے، اور نارملی لوگ نیو ایئر پر کچھ نئے ارادے، کچھ نئے وعدے، کچھ نئی انٹینشنز کرتے ہیں، کچھ نئی پلاننگ کرتے ہیں۔ آؤ اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، میں بھی پلاننگ کر لوں اور آپ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا۔ اس میں ایک مشورہ بھی دوں گا، درود پاک پڑھنا ہم سارے ہی چاہتے ہیں، اور جس دن ہم کثرت سے درود پڑھ لیں نا، 100-200 بار درود پڑھ لیں، 500 بار پڑھ لیں، ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار اللہ کی مہربانی سے آج اتنی بار درود پڑھا ہے۔ میں ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ تسبیح زبان کی لگام ہے۔ اپنے ہاتھ میں اگر آپ تسبیح رکھیں نا، جب موقع ملے تو آپ خود ہی خود درود پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ آج کل وہ جو کاؤنٹر تسبیح آئی ہے، چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے، وہی تلاش کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کو نکال کر دکھاؤں، شاید کہیں جیب میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ بہت سارے درود پڑھ لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کتنے درود پڑھ لیں گے۔ گاڑی پہ چلا رہے ہوتے ہیں ہم فارغ ہوتے ہیں، بہت سارے مواقع پر ہم فارغ ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں سے آپ گھر جائیں گے تو گھر جاتے جاتے کچھ پیدل چلیں گے، کچھ گاڑی میں، کچھ بائک پر جائیں گے۔ اگر ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بنا دیں تو انشاءاللہ بہت سارے درود روزانہ ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی عظیم ہستی کا آج تذکرہ کرنا ہے، بہت سارے بلکہ سارا جہان ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے، پیارے آقا کے گن گاتا ہے۔ آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی شان لکھی جا رہی ہے، مگر بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، میرے آقا کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ مگر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی شان خود نبی پاک نے خود بیان فرمائی ہو، جس کی شان میں حدیثیں ملتی ہوں۔ یقیناً یہ غلام کے لیے بڑی سعادت ہے کہ آقا اس کی تعریف کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم غلام کے بارے میں بڑے پیارے پیارے فرامین عطا فرمائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اتنے سارے پہلو ہیں۔ ہمیں موقع ملا ہے مغرب سے عشاء اجتماع کرنے کا، اور بات کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ کئی دن چاہیے، کئی راتیں چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ چند باتیں ہی یقیناً حصول تبرک کے لیے، برکت کے لیے عرض کر پاؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے اہم وصف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ سچے اور پکے عاشق رسول، ہر صحابی عاشق رسول، مگر چند صحابہ اتنا قریب تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ عشق کی معراج تھی ان کی۔ وہ جتنا دیکھیں، دنیا کا ایک میں آپ کو لاجک بتاؤں، انسان جب کسی کو دور سے دیکھتا ہے نا، دنیاوی طور پر عموماً کسی پرسنالٹی کو اچھی لگتی ہے، یار بڑا خوبصورت ہے،
بڑا پیارا بولتا ہے، کیا کمال ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر عموماً جب اس پرسنالٹی کے کوئی قریب جاتا ہے نا اور زیادہ قریب رہنے لگے، کچھ وقت زیادہ بتائے، تو پتہ چلتا ہے یار اس میں تو یہ بھی عیب ہے، میں تو اس کو بڑا ہی اسپیشل سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے نا، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے وہ انسان ہے، اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ آپ دور سے دیکھ رہے تھے، آپ کو لگتا تھا سارے عیبوں سے پاک ہے، ایسا نہیں، کامل و اکمل کوئی نہیں ہوتا۔ آپ جتنا کلوز جائیں گے اتنا اس کے عیب سامنے آئیں گے۔ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب جاتا گیا اتنا دیوانہ بنتا گیا، جتنا قرب مصطفیٰ پایا اتنا فدا ہوتا چلا گیا۔ سب سے قریبی نبی پاک کے ساتھی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے بڑے عاشق بھی وہی ہیں، عاشق اکبر بھی انہیں وہی کہا جاتا۔ خلیفۃ المسلمین دوسرے نمبر پر جس خلیفہ کا نام آتا ہے جو قرب مصطفیٰ پایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر جتنا قریب جاتے گئے دیوانے ہوتے گئے، سب کچھ قربان کرتے گئے۔ یہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج ہم سے کوئی دور سے ملے تو بڑا نیک سمجھتا ہے، قریب آئے تو پتہ چلتا ہے میں تو اسے بڑا نیک سمجھتا تھا۔ اب جناب اس کے اندر تو یہ بھی عیب ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے آقا کی ذات کی خوبصورتی دیکھیے۔ سب سے پہلے میرے آقا پر ایمان کون لایا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج جو میں نیک نمازی جو لوگ ہیں، بالخصوص جو علماء مبلغین بیٹھے ہیں، ہم سے باہر کے لوگ تو دعائیں کرواتے ہیں کہ حضرت ذرا دعا کر دیجئے، دم کر دیجئے، کبھی گھر کے لوگوں نے دعا کروائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کبھی ماں نے کہا، والد نے کہا، بہن نے کہا، بھائی نے کہا کہ دعا کر دیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں گھر کے اندر۔ ہماری پرائیویسی اور ہے، ہماری خلوتیں اور ہیں، ہماری جلوتیں اور ہیں، مگر کمال دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ 40 سال تک کردار پیش کیا، جب اعلان نبوت فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ ایمان لاتی ہیں، حضرت خدیجہ کی ایمان لاتی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں تو وہ بچہ جو آپ کے گھر میں پل رہا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لاتے ہیں، اور دوستوں میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں جو ویری کلوزسٹ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اتنا قریب سے اس ذات کو دیکھا، اتنا قریب سے آبزرو کیا کہ میرے آقا کی خلوتیں بھی عالی شان، جلوتیں بھی عالی شان، رب کا وہ فیضان اور وہ صدق دیکھا کہ جتنا قریب ہوتے گئے ایسے دیوانے بنتے گئے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تربیت مصطفیٰ کا ایسا شاہکار ہیں، پیارے آقا سے عشق کا عالم کیا تھا۔ امیر المومنین، ایک حدیث طویل حدیث ہے جس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مولا علی حضرت عمر گئے، دیکھا کہ میرے آقا چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور چٹائی کیسی جس پر کچھ بچھا ہوا نہیں ہے، کڑک چٹائی جس کو کہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو تکیہ تھا وہ کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، آپ کے مقدس قدموں کی طرف کچھ درختوں کے پتے پڑے ہوئے، یہ بستر مصطفیٰ ہے، رب کے حبیب کا بیڈ روم ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر شکوے کرنے والوں سنو میرے آقا کی زندگی کیسی۔ حضرت عمر نے دیکھا تو زار و کتار ہونے لگے، پیارے آقا کا یہ حال دیکھا، جب نبی پاک بیدار ہوئے تو جسم پر چٹائی کے نشان ہیں، رسیوں کے نشان ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا جو کفار ہیں، جو بادشاہ دنیا کے ہیں، وہ بڑے بڑے محل میں رہیں، سافٹ بستروں پر سوئیں، اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، آپ رب کے حبیب ہیں اور آپ کس حال میں ہیں؟ ذرا سوچیے کتنا پیار تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ حال دیکھا تو رہا نہ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، ہم سب کے لیے گولڈن ورڈز ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں ہوں اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں ہوں؟ یعنی اگر دنیا میں نعمتیں نہیں ملی اور صبر کرو تو اللہ آخرت میں ابدی، نو ایکسپائری ڈیٹ، دنیا کی نعمتوں کی تو ایکسپائری ڈیٹ ہے نا، گھر بنتا ہے، بنتے بنتے ہی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جب بنتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد قبر میں چلا جاتا ہے، قیامت تک تو کوئی اپنے گھر میں نہیں رہتا نا۔ لیکن آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، there is no expiry date in جنہ، جنت میں جو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔
تو اب پیارے آقا نے کیا خوبصورت ورڈ ارشاد فرمائے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیاوی راحتیں ہوں، تمہارے لیے ابدی راحتیں ہوں۔ اب میں اور آپ سوچیں، کبھی کاروبار کم ہو جائے، کبھی کچھ ہاتھ تنگ ہو جائے، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی گاڑی، اتنے بڑے علاقے میں اتنا بڑا گھر، میں تو چھوٹے سے فلیٹ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، نبی پاک چٹائی پر سویا کرتے ہیں، کھجور کی چھال کا تکیہ، ایک طرف تو کہتے ہو آقا کا غلام اور پیارے آقا کی سادگی بھول جاتے ہو۔ یاد رکھیے، اگر اللہ نے، بہت خوبصورت روایت ہے، اگر یہ دل پہ نقش ہو جائے نا تو کبھی تکلیف کے دنوں میں غمزدہ نہیں ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، توجہ رکھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، غریب جو ہے نا وہ فائدے میں ہوتا ہے، بس صبر ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ یا اللہ بس آخرت میں بخش دیجیے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو دنیا میں بڑے بڑے محل میں رہتا ہو اور قبر میں پہلے ہی کیڑے تیار ہوں۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ جس کو دنیا میں اللہ نے زیادہ نوازا ہے نا، اس کو زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا تو اچھی کر دی ہے، کہیں آخرت میں نہ پکڑا جاؤں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسا عشق تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اے میرے بھائی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میری زندگی کا یہ حاصل ہے کہ نبی پاک نے مجھے اے میرے بھائی کہہ کر پکارا ہے، سرکار نے یہ مجھے خطاب عطا کیا۔ بہت خوش ہوا کرتے اس واقعے کو یاد کر کے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیباج، ایک کپڑا ہوتا ہے بڑا قیمتی، اس کا کبا، اس کا جبہ عطا کیا گیا پیارے آقا کو کہ یہ لباس پہننے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہلے پہنا اور پھر حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیج دیا، حضرت عمر کو پیش کیا کہ مجھے جبریل امین نے یہ پہننے سے منع کیا، آپ لے لیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے اسے میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ نبی پاک نے اسے پسند نہیں فرمایا، اب میں بھی اس کو ناپسند کروں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ حدیث بھی ہم سب کے لیے زبردست درس ہے۔ عشق کیسا ہوتا ہے؟ صرف نعروں سے عشق نہیں ہوتا، صرف جھنڈے اٹھا لینے سے عشق نہیں ہوتا ہے۔ محفل منعقد کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ ہمیں مرتے دم تک نبی پاک کے نغمے گانے کا والا بنا دے، سرکار کی شان بیان کرنے والا بنائے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر میں آپ کو بلا تمثیل سمجھاتا ہوں، آپ کا ایک بیٹا ہو اور وہ جس کو بھی ملے نا، جتنوں کو کہے، میں سب کو کہے میں اپنے والد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب پر جان قربان کرتا ہوں، میرے والد صاحب میرے لیے سب کچھ ہیں۔ آپ بار بار بچے سے والد کی اتنی تعریف سنیں، جب اس کا والد ملے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یار آپ کا بیٹا تو کمال ہے، یار آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، جب ملتا ہے آپ ہی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے میں والد صاحب پر قربان، میں والد صاحب پر واری واری۔ اب والد صاحب کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، آج تک میری ایک بات تو مانی نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں اس کے خلاف کرتا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ایسی تعریفیں کام کی ہیں جس میں والد ہی راضی نہ ہو؟ والد کی بات ماننا والد صاحب کی خوشی ہے نا، کہ صرف نعرے لگانا کہ ابو پر جان بھی قربان ہے، اور والد صاحب کہیں ادھر مت جانا، سب سے پہلے ادھر پہنچ جائے، بلا تمثیل۔ اب میں آپ کو لاجیکلی مثال سمجھا رہا ہوں۔ عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بہت زبردست نعرہ ہے، نعرہ تو بہت اچھا ہے، مگر کیا واقعی اس پر عمل ہے؟ نبی پاک جن چیزوں سے منع فرمائے ہم وہ عمل، کہیں ایسا تو نہیں وہی کام کر رہے ہیں؟ پھر کہنا غلام مصطفیٰ ہوں، اپنے آپ سے پوچھو نا، یہ جھوٹا دعویٰ تو نہیں؟ حضرت عمر نے ثابت کیا کہ میرے آقا کو پسند نہیں، اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ آج بہت ساری چیزیں ہمارے جسموں پر، ہمارے چہروں پر، ہمارے اعمال میں، ہمارے بزنس میں، ہماری فیملی میں وہ ہیں جو ہمارے آقا کو پسند نہیں ہیں، جو نبی پاک کی ناراضی کا سبب ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر دھڑلے سے عمل کر رہے ہیں، اور شرمندگی بھی نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بندہ غلطی کرے اور دل میں شرمندہ تو ہو کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی احساس نہیں ہے۔ سوچیے، جھوٹ بولنا میرے آقا نے منع فرمایا، ہم سچے آقا کے غلام ہیں، جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟
بے حیائی کرنا. میرے آقا وہ ہیں جن کی نگاہیں جھکی رہا کرتی تھیں. آج نبی پاک کا غلام کہلانے والا حرام دیکھ رہا ہے, بے پردگی کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں مزامیر کو مٹانے کے لیے, میوزیکل انسٹرومنٹ کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. کون سا گھر ہے جس میں گانے نہیں بجتے؟ کون سا موبائل ہے جس میں میوزک نہیں سنا جاتا؟ کون سا گھر ہے جہاں ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں ڈرامے نہیں دیکھی جا رہی؟ ایک طرف کہتے ہو آقا کا غلام ہوں, دوسری طرف جو نبی پاک کو ناپسند ہے وہ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے. سوچئے قیامت کے دن کس کو منہ دکھانا ہے, کس کے دامن میں چھپنا ہے, کس سے شفاعت مانگنی ہے؟ اگر وہی ناراض ہو گئے کدھر جاؤ گے؟ نہ چہرہ سنت مصطفیٰ والا, نہ لباس سنت مصطفیٰ والا, نہ کاروبار کا ڈھنگ پیارے آقا کے طریقے والا. ہماری ہر ادا سوچئے دشمنان مصطفیٰ سے بلانگ کرتی جا رہی ہے. کل ایک جگہ بیٹھے تھے, نگران شورا بھی تھے, ہم مدنی مرکز میں تھے, تو بڑا عجیب سوال ایک شخص نے کیا. کہتا ہے وہ ایکٹرز آئے ہوئے نا خزان مدینہ میں, جو فنکار ہیں وہ آئے ہوئے دل پاکستان بھر کے تربیت لینے کے لیے. کوشش ہم کرتے ہیں ان کو توبہ کروائیں, انہیں نیکی کی دعوت دیں. وہ کہتے ہیں اب ہمیں تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہمیں تو سمجھا رہے ہیں ناچ گانے نہ کرو, ہم تو پھنس گئے اس لائن میں, مگر کون سا اسکول ہے آج؟ اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ سوال کیا کہ آج کون سا اسکول ہے جس میں میوزیکل پروگرام نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم تو بائی پروفیشن ناچ گانے والے بنے. آج تو بچے کو ناچ گانا گویا پریکٹس کے طور پر سکھایا جا رہا ہے, ٹیبلوں کے نام پر, اسکول میں کسی پروگرام کے نام پر. لرزہ آ گیا, واقعی کیسی بات کر دی اس نے. یعنی آج ماں باپ کو پڑی ہی نہیں ہے کہ بچہ اسکول میں جا کر سیکھ کر کے آ رہا ہے. یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں, یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہیں. ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں. اگر بچے ہی بگڑ گئے, وہی غلط کاموں میں پڑ گئے, تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کون کرے گا؟ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہت غلط طرف جا رہا ہے. خدا را فکر کیجیے اپنی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی. مجھے واقعہ یاد آ گیا, ہمارے ملک میں ایسا نہیں, لیکن جس اسپیڈ سے جا رہے معاملات, اللہ رحم کرے آگے جا کے کیا ہوگا. ہم ہانگ کانگ میں تھے ایک بار, ایک صاحب نے آ کے بتایا کہ ہمارے اسکول, یہاں کے اسکولوں کا حال کیا ہے کہ ایک دن صبح میں اٹھا تو بیٹا کمرے میں نہیں تھا. دیکھا کدھر ہے, تو دوسرے روم میں جا کر ایک مورتی سامنے رکھی اور پوجا کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمیں اسکول میں روز کروایا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. معذرت کے ساتھ آج کیا پاکستان کے اندر ہم اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے اسکول میں نہیں پڑھا رہے؟ میں نام نہیں لوں گا اسکولز کا. کیا وہاں پر ان کی غیر مسلموں کی عبادت نہیں ہوتی؟ ارے ان کا نام ہی چرچ کے نام پر ہے, ان کا نام ہی ان کے جناب جو غیر مسلموں کو میں کیا کہوں, آپ سب سمجھدار ہیں, اور لوگ تعارف کرواتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. ارے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم مسلمان ہو اور تمہارا بچہ فلاں غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھ رہا ہے, کیا وہاں وہ اسلام سکھائیں گے اس کو؟ اگر کسی غیر مسلم سے محبت ہو گئی, اس کی باتیں سمجھ میں آ گئیں, اس کے آرگیومنٹ سمجھ میں آ گئے, اسلام کے خلاف کچھ دلائل سمجھ میں آ گئے, تو بیٹے کے ایمان کو سنبھالے گا کون؟ اور خدا نہ خواستہ بیٹی کا ایمان چلا گیا تو اس باپ کا کیا بنے گا جس کا بیٹا ہی دنیا سے بے ایمان اٹھا. سمجھو میری بات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ کمال کی ہستی ہیں, ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, 100 سال پہلے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. آج پڑھیں وہ اشعار تو سمجھ آتے ہیں کہ آج کا دور وہ دور ہے. فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہاں بڑے طریقے سے ایمان لوٹا جا رہا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. کسی سٹیج ڈرامے کے ذریعے, کسی فلم میں گانوں کے کفریہ اشعار کے ذریعے, اور جناب کسی جگہ جوکس کے ذریعے, اور نہیں تو اب مذہبی حلیے میں آ کر ایمان لوٹا جا رہا ہے. اسکالر بن کر ایسے مسئلے بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ وہ مسئلے سنیں اور جناب اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر ڈالیں. ہمیں تو سب سے سننی ہے نا. لوگ کہتے ہیں میں سنتا ہوں سب کی, جناب بڑا اچھا بولتا ہے, باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. اللہ کے بندو یہ بتاؤ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے, نبی پاک سے عشق کتنا ہے, اللہ اور رسول سے محبت کتنی ہے, صحابہ اہل بیت سے پیار کتنا ہے, اور سب سے بڑی بات علم دین کدھر سے سیکھا. ہر ٹائی کوٹ والا بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور آپ سننا شروع کر دیتے ہیں. سوچئے یہی وہ انداز ہے جو ایمان چرانے کے انداز ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. کمال کا محاورہ استعمال کیا نا, آنکھ سے کاجل کیسے چرا سکتا ہے؟ کب پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہاری آنکھ کا کاجل بھی چرا کے لے جائے گا. اس طرح ایمان جاتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں.
تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ حضرت عمر ہی کا فیضان ہے کہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں. میں تو آج فضائل حضرت عمر بیان کرنے حاضر ہوا ہوں، مگر حضرت عمر کا یہ طریقہ کہ جو نبی پاک کو پسند نہیں وہ ہمیں پسند نہیں. کاش یہ اپنے دل میں ہم راسخ کر لیں کہ سب سے بڑی پریورٹی، سب سے بڑی زندگی کی ترجیح یہ ہو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، وہی مجھے پسند ہے، وہی میرا طریقہ ہے. اللہ اور رسول ناراض ہوں گے یہ کام مجھے نہیں کرنا. اگر یہ طریقہ ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم سب دنیا میں رہیں گے بھی خیر سے اور جائیں گے بھی خیر سے. اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. غیر سے ہمارا کیا کام، جو ہے ہمارے آقا ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس آقا سے محبت پکی رکھی اور ان کے طریقے پر عمل کیا تو دنیا سے جانا بھی بڑا شاندار ہوگا. آپ وزیر نبی اطہر بھی ہیں. جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں. آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں. سبحان اللہ. علماء نے اس حدیث پر بھی بحث کی ہے کہ وزیر کس کے کہاں ہوتے ہیں. جہاں حکومت ہو وہاں وزیر ہوتے ہیں نا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتا پاکستان کا صدر کہ میرے وزیر امریکہ میں ہیں. پاکستان کے صدر ہو تو پاکستان میں وزیر ہوں گے. تو علماء کہتے ہیں میرے آقا کی حکومت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. ان کے آسمانوں پر بھی وزیر ہیں، ان کے زمین پر بھی وزیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خزانوں کا مالک بنایا اور اپنے ملک کا یوں سمجھیے ایسا دولہا بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کمال کی بات لکھتے ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جب مولا کے پیارے ہو گئے تو رب نے سلطنت عطا فرمائی. تو بہرحال آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں. کمال کا آپ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے نا، وہ اتنا ایمان افروز ہے، کئی بار بیان کیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ناتخواں نے بھی شعر سنایا تھا. طویل واقعہ ہے کہ آپ کی بہن، آپ تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے. اتنا غصہ، اتنا جلال، اتنا جناب نبی پاک کے بارے میں رانگ مسکنسیپشنز تھے آپ کے پاس. مگر آپ کو کسی نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوں اور انہیں شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا. کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مان لے آئے. گھر گئے، جب سنا کہ پتہ چلا کہ بہن اور بہنوں ہی مان لائیں تو آپ نے زد و کوب بھی کیا، لہو لہان کر دیا، اپنی بہن کو مارا. مگر پھر اس کے بعد جب دل ٹھنڈا ہوا کہ بتاؤ تو صحیح پڑھ کیا رہی تھی. بہن نے قرآن کھولا، قرآن کی آیتیں پڑھی. طویل واقعہ، آپ کو وضو بھی کروایا، آپ کو غسل بھی کروایا. اس کے بعد جب بہن نے قرآن پڑھا تو قرآن کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر دل میں اترے. اب دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. ایک روایت کے مطابق کلمہ پڑھ چکے تھے، دوسری روایت کے مطابق آپ گئے نبی پاک کے پاس کہ وہاں جا کر ایمان لاؤں گا. ہاتھ میں تلوار ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت کسی صحابی نے دروازے کی جھری سے دیکھا. 39 صحابہ تھے، یاد رہے چھپ چھپ کر مسلمان عبادت کرتے تھے. اسلام کا اعلان کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. نماز پڑھتے تو کفار مسلمانوں کو مارا کرتے تھے. ایسا وقت بھی تھا، اتنی عالیشان مسجدیں ہمارے پاس، ہم نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں. اے مسلمانوں وہ دن یاد کرو جب مسلمان سجدہ کرتے تھے تو لوگ مارا کرتے تھے. حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو دروازے کی جھری میں سے ایک صحابی نے دیکھا حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی اس کمرے میں موجود تھے. حضرت اس صحابی نے کہا کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں دروازہ کھول دو، اگر خیر کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. دروازہ کھولا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں. جلوہ جانا کو دیکھا، آقا کے چہرہ انور کو دیکھا. ایک روایت کے مطابق نبی پاک نے حضرت عمر کے لیے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما، اس کے ذریعے اس اسلام کو قوت عطا فرما. آپ مراد رسول ہیں، آپ دعائے رسول ہیں. دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر سامنے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر
ایمان کب لاؤ گے؟ سبحان اللہ، نبی پاک کے الفاظ نکلنے ہیں، عمر کا دل نرم ہوا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر کا ایمان لانا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، صحابہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ صحابہ نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی ایسی صدا بلند ہوئی کہ وہ صحابہ جو چھپ کر عبادت کرتے تھے ان کے نعرہ تکبیر سے مکے کے پہاڑ گونج اٹھے۔ تو آپ دیکھیے شخصیت کیسی ہے، حضرت عمر کا مقام کیسا ہے، آپ کا جذبہ کیسا ہے، یہ بھی کمال مصطفیٰ ہے، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جب ان کو کوئی گرفتار کرنے جاتا ہو، آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مارنے آئے، کوئی لڑنے آئے، کوئی جھگڑنے آئے، آ کر دیکھے، بندہ کہتا ہے شریف آدمی ہے چلو چھوڑ دیا، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا کا جلوہ ایسا، نبی پاک کا نور ایسا، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ گرفتار کرنے کوئی آتا، نبی پاک کو دیکھتا آپ کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جاتا ہے، جان لینے آتا تھا، پیارے آقا کو دیکھتے تھے جان آقا کے قدموں پر قربان کرنے والے بن جاتے۔ حضرت عمر وہ تھے جو چاہتے تھے کہ مسلمان نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارا جائے۔ اب نبی پاک سے عرض کرتے ودن اے منٹس ایمان لاتے ہی کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں؟ آقا نے فرمایا بالکل حق پر ہے۔ تو حضور کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ چلیے آج اعلانیہ نماز ہوگی۔ اب پہلی بار ایسا ہوا، 40ویں کا عدد آپ کی وجہ سے پورا ہوا، متمم الاربعین آپ کو کہا جاتا ہے، 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ اب سبحان اللہ کیسی طاقت آ گئی مسلمانوں میں۔ پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور اب چلتے ہیں حرم میں اور علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ اب یہ دار ارقم سے صحابہ نکلے، 2 صف کے 2 اللہ کے شیر، اب یہ آگے آگے اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے۔ اب جب کعبے پر پہنچے، بڑے بڑے کفار کے سردار موجود ہیں، جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے، اب مسلمانوں سے کیسے لڑیں گے؟ عمر بھی ان کے ساتھ ہیں، حمزہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب مسلمانوں نے علل اعلان نماز پڑھی۔ وہ دن ہے، صحابہ بڑی پیاری بات کہتے، جب سے عمر ایمان لائے ہیں اسلام کو عزت ملنا شروع ہو گئی، اسلام کا مرتبہ بڑھنا شروع ہوا، اسلام کو فتوحات ہونا نصیب ہو گئی۔ ایک کمال کی بات ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو عزت کیسے ملی؟ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان بنے تو ہمیں عزت ملی۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے تو اسلام کو عزت ملی، اسلام کا مرتبہ بلند ہوا۔ ایسی عظیم ہستی ہیں اور نبی پاک نے دعا کی تھی۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، کوئی اسلامی تاریخی واقعہ ہو، کوئی معجزہ ہو، قلم رضا خاموش نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت اس منظر کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناری کہتے جہنمی، شکم ستم اٹھانے والے کفار، یہ ان کا دور تھا اور پیارے آقا کا دل بڑا جل رہا تھا کیونکہ ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں۔ آقا نے کچھ دنوں پہلے ہی دعا کی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے عمر کو ایمان کی دولت دے دے اور اسلام کو قوت عطا فرما۔ اس وقت دل جل رہا تھا نبی پاک کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضرت عمر ایمان لائے، نبی پاک کے دل میں گویا ٹھنڈ ہو گئی، پیارے آقا کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان اللہ سیرت دیکھیے، آپ کی ایک بڑی شاندار دعا، عشق رسول کیسا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ تو زندگی گزاری، پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کے وزیر رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر، اپنا نائب مقرر کیا۔ اور کسی نے پوچھا، حضرت ابو بکر خود کہا کرتے کہ اگر مجھ سے سوال ہوا کہ تم نے اپنے باپ عمر کو وزیر کیوں بنایا تو میں جواب دوں گا کہ اس وقت کائنات میں سب سے بہتر جو شخصیت تھی میں نے ان کو اپنا وزیر مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا۔ اب حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے، مگر یاد رسول کیسی، عشق رسول کیسا، ایک دعا کیا کرتے۔ آؤ آج بھی ہم ان کے تذکرے میں بیٹھے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ بھی آمین کہیں، بلکہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ حضرت عمر کی کیا پیاری دعا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔
اور تیرے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما، دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ نے دعا کیسی قبول کی؟ فجر کا وقت نماز کے عالم میں آپ پر حملہ ہوگا، شدید زخمی ہو کر نیچے گر جاتے ہیں، 3 دن زخمی رہے اور پھر مدینہ منورہ ہی میں انتقال ہوا۔ تدفین کہاں ملی؟ اللہ اکبر! آج کہاں مزار ہے حضرت عمر کا؟ ارے میں اور آپ تمنا کرتے اللہ کرے قبول ہو جائے کہ جنت البقیع ملے، مگر حضرت عمر تو یار مزار بھی ہیں، سنہری جالیوں کے روپ پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مزار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان دونوں ہستیوں کو شیخین کریمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امام وہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نائبین ہیں جنہوں نے نائب ہونے کا حق ادا کیا، اور پیارے آقا نے آج بھی اپنے ساتھ اپنے مزار میں رکھا ہے۔ میرے امام، عاشقوں کے امام لکھتے ہیں، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں جرمٹ کیے ہے تارے، تجلی کمر کی ہے۔ کتنا پیاری، یعنی وہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق لقب ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ کہتے ہیں اس سبز گنبد کے نیچے جانتے ہو کون ہیں؟ رب عرش کے محبوب بھی ہیں، اور ان کے پہلو میں ابو بکر اور عمر بھی جلوہ فرما ہیں۔ یہ وہ خوبصورت مزار ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا کرتے؟ اللہ اللہ! رب کے حبیب حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر جس گلی سے گزر جائیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مرتبہ اور کسے ملا ہے ذرا سوچو۔ قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور نبی پاک نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا حضرت عمر کی رضا ہے، اور حضرت عمر کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں ان کی زبان سے جو جاری ہوتا، یا تو میرے آقا اسے اسلام کا طریقہ بنا دیتے یا قرآن کی آیت نازل ہو جاتی۔ آپ کی زبان پر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ بہت ساری علماء بیٹھے ہیں، کئی قرآن پاک کی آیتیں وہ ہیں کہ تمنا عمر کی تھی، جبریل آیت لے کر نازل ہو گئے، جملے عمر کے تھے وہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ آج ہم رہتی دنیا جو اذان دیتے ہیں، ہم مؤذن مقرر کرتے ہیں، صحابہ کرام جمع تھے، کہتے ہیں جناب کو طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا ایک بندہ مقرر کر لو اور اس کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ سب کو آواز لگا کر نماز کے لیے بلایا کرے۔ پہلے اذان کا رواج نہیں تھا۔ میرے آقا کو حضرت عمر کا مشورہ پسند آیا، اسلام کا طریقہ بن گیا کہ اب مؤذن اذان دیا کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے ہیں۔ ایک بار فجر کا وقت تھا، حضرت عمر نے کسی کو سوتے ہوئے دیکھا، فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ نماز دین سے بہتر ہے۔ نبی پاک کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، فجر کی اذان میں اس جملے ہی کو شامل فرما دیا۔ آج جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، پہلے تراویح نہیں ہوتی تھی با جماعت، حضرت عمر نے دیکھا لوگ الگ الگ طریقے سے اپنی اپنی تراویح کی نماز کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ایک حافظ کو مقرر کیا، کہا سب کو آپ جماعت کرائیے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کام کیا اتنا پسند کیا گیا کہ دور عمر کے بعد اب با جماعت تراویح کا سلسلہ ہو گیا۔ یہ فیضان ہے حضرت عمر کا۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ حضرت عمر کے دل میں خواہش آئی کہ عورتوں سے ملنے گھروں کے اندر مرد آتے ہیں، بعض اوقات اچھے ارادے سے آتے ہیں، ارادہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک سے عرض کی حضور عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ غنی، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور پردے کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایسے موقع ہیں کہ ہم نے مقام ابراہیم کی جو بڑی شاندار آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کے لیے مصلی بناؤ۔ حضرت عمر کے دل میں ایک دل خیال آیا کہ
کاش ہمارا جو مصلی ہے، ہماری نماز کی جو جگہ ہے، ہمیں یہ حکم مل جائے کہ ہم مقام ابراہیم کی طرف، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں۔ اللہ اکبر زبان سے جاری ہوتا ہے، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق جاری فرمایا۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب کسی معاملے میں مشاورت کرنی ہوتی، حضرت عمر سے پوچھا کرتے، آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ نے یہ مقام دیا۔ اب چونکہ بیان کا وقت اختتام کی طرف ہے، فضائل تو اتنے ہیں، ساری رات بیان کرتے جائیں، ڈھیر ساری حدیثیں میں لے کر آیا ہوں، مگر میرے بیچ اسلامی بھائیوں فضائل تو سنتے ہیں، اب سیکھنا ہے۔ حضرت عمر کی ذات سے سیکھنا کیا ہے؟ جس کا اتنا بڑا مرتبہ، جس کی شان قرآن بیان کرے، جس کی شان حدیث بیان کرے، جس کو جنت کی بشارت مل جائے، جو خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنو، ایک بار میرے آقا صحابہ کے سامنے آئے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہیں، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ کیا منظر ہوگا جب نبی پاک صحابہ کے سامنے آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، دیکھ لو جس طرح آج دنیا میں ہم اس طرح آئے ہیں، محشر کے میدان میں بھی اسی طرح آئیں گے۔ سوال یہ ہے، جس کو اتنے فضائل، اتنی ساری، جس کے پاس یوں سمجھیے کہ اسٹیٹس ہو، جس کا اس کا انداز کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ ہم تو 3 مہینے کے روزے رکھنے والے کے پیری زمین پہ نہیں رہتے۔ میں رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہوں، کسی نے مسجد بنا دی ہو، اب تو اس کو چین نہیں آتا جب تک پورے شہر کو نہ بتائے یہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ مسجد تو دور کی بات ہے، پنکھے لگا دے تو امام صاحب کے پاس پرچی آ جاتی ہے، ذرا خاص نام لے کے دعا کیجیے گا، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں، الیکٹرک کا بل فلاں صاحب نے دیا ہے۔ کوئی ایک نیکی، 2 نیکیاں ہو جائیں، حج کرنے جائیں تو ساری دنیا کو بتانا ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، حج کا فارم بھرتے ہی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا شروع کر دیں گے۔ بھائی حج تو کر لو پہلے ہی حاجی، بس میں مطلب صبر نہیں ہونا نا، لوگوں کو بتاؤں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ حضرت عمر کا عالم یہ ہے، آپ کے بیٹے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بار والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تیسری صف میں حضرت عمر کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف خدا کا عالم یہ، آپ اتنا روتے کہ آپ کے دونوں گالوں پر کالے رنگ کی لکیریں بن چکی تھی۔ آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے، جب ہاتھ لے جاتے نا تو اپنے آپ سے پوچھتے، اے خطاب کے بیٹے، اس آگ میں ہاتھ رکھنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، قوت رکھتے ہو؟ ڈرو خدا سے، یعنی گویا اپنے آپ کو جہنم کی آگ یاد دلا رہے ہیں۔ ارے انہوں نے تو جنت کی بشارت سن لی ہے، پھر کیوں ایسا؟ یہ ہے ایمان کی وہ بلند مرتبہ۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ سب کچھ عطا ہوا ہے، مگر پھر بھی خوف خدا سے دل لرز رہا ہے۔ آج ہمارے گناہ ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنے گناہ ہیں، پھر بھی کون خوف خدا سے روتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم یہ ہوا کرتا کہ ایک بار ایک تنکا اٹھایا، کہتے کاش میں تنکا ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ ایک بار کہتے کاش میں دمبا ہوتا، میرے گھر والے کھلاتے پلاتے موٹا تازہ کرتے، مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے، مجھے قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑتا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اسٹیٹس یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، اللہ نے ان کو طاقت کیسی عطا فرمائی۔ ایک بار زمین پر زلزلہ آیا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے میکسیکو میں زلزلہ آیا ہے، انٹرنیٹ پر فوٹیج موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر رہی ہیں، دنیا کی جناب ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، ارتھ زلزلے کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کی پریڈکشن کر سکتا ہے، نہ اس کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، اتنی سائنس ترقی ہو گئی، مگر رب کے حبیب کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب کے سچے غلام ہیں، خوف خدا عشق رسول کے پیکر ہیں۔ دیکھو پھر اللہ مرتبہ کیسا عطا فرماتا ہے۔ یہ شعر ویسے نہیں سنا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پرکھ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ زمین پر زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر نے کیا کیا، اپنا کوڑا اٹھایا، زمین کو کوڑا دے کر مارتے ہیں، اے زمین ساکن ہو جا، تھم جا، کہ میں نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا۔ ابھی حضرت عمر کا کوڑا لگنا ہے کہ مدینے میں زلزلہ رک جاتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ مگر دوسری طرف کہتے ہیں میں انسان ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ کمال ہستی ہے، ذرا سوچو، ان کو اللہ نے اتنی اتھارٹیز دی ہیں۔ ایک بار آپ کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص، آپ نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ مصر میں ایک عجیب و غریب رسم تھی کہ ہر سال ایک لڑکی کو تیار کر کے بنا سنگار کر دریا نیل میں ڈال دیا جاتا۔ ان کا یہ وہم تھا، ان کی یہ رسم تھی کہ اگر لڑکی کو دریا میں نہیں ڈالیں گے تو دریا جاری نہیں ہوگا، پانی ختم ہو جائے گا۔
حضرت عمر بن عاص کے پاس وہ لوگ آئے کہ جناب ہمارا سالہ سال سے یہ رواج ہے، اس بار بھی ایسا کرنا ہے۔ آپ نے کہا اسلام کے بعد یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ غلط رسم ہے۔ آپ نے ان کو تو منع کر دیا، حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور میں نے منع تو کر دیا ہے اور یہ رسم واقعی غلط ہے، لیکن پانی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو ہی پتہ ہے ہر سال خشک سالی کے کچھ مہینے ہوتے ہیں، بارش کسی مہینے ہوتی ہے، 2 4 6 مہینے بریک لگتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، کہ حضور پانی کم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر آپ نے فرمایا بالکل صحیح فیصلہ کیا، بالکل ٹھیک کیا، اسلام میں ایسی رسومات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک خط لکھا، اتھارٹی دیکھو، نبی کے غلام کی اتھارٹی دیکھو۔ خط کس کو لکھا؟ کسی گورنر کو نہیں، کسی کافر کے سربراہ کو نہیں، دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں کہ یہ رکا بھیج رہا ہوں، دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص جب وہ رکا پڑھتے ہیں، جب وہ لیٹر پڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے اے دریا، اگر تو اپنے طور پہ جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا۔ جب یہ رکا اس پہ ڈالا گیا، ایک رات میں 16 گز پانی اوپر آ گیا۔ 1400 سال گزر گئے، کبھی نہیں سنا کہ دریائے نیل جو مصر میں ہے وہ سوکھ گیا ہو، وہ اس وقت سے جاری ہے۔ حضرت عمر کا وہ آرڈر اسے ملا ہوا ہے کہ وہ جاری و ساری ہے۔ یہ ہے مرتبہ اللہ والوں کا، یہ ہے مرتبہ صحابی رسول کا۔ مگر میں سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہوں، کرامتیں، فضائل، حدیثیں، قرآن کی آیات سب ہمارے سامنے ہیں۔ خوف خدا کا عالم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف کیسا ہے۔ حضرت عمر کا ایک اور انداز ہوا کرتا، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو یہ مدنی انعامات ہمیں عطا کیے ہیں نا، یہ مدنی انعامات کیا ہے؟ سیلف آپ کی اپنی خود آپ نے چیکنگ کرنی ہے نا، کہ دن کیسے گزارا، رات کیسے گزاری، کون سے عمل کیے نہیں کیے۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کا انداز ہے۔ حضرت عمر کا انداز ہوتا، دن گزرنے کے بعد اپنے آپ کو درہ مارا کرتے، اپنے آپ کو کوڑا مارا کرتے۔ اے عمر یہ بتا تو نے عمل کیوں کیا؟ آپ کے غسل کا وقت آیا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کے جاننے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو غسل دیا تو ان کی چیخیں بلند ہوئیں، کیونکہ آپ کے جسم پر جا بجا درے کے نشان تھے۔ ایسا خوف خدا، ایسی ہستی کا ہم سب کو سبق دے رہا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، چونکہ بیان کا وقت اختتام پذیر ہوا، ورنہ میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی کے وہ واقعات بھی ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد پیری زمین پر نہیں رہتے۔ اللہ تھوڑے پیسے کسی کو دے دے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، بڑے علاقے میں رہے وہ غریبوں کو بھول جاتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ اپنے خادم کو گھوڑے پر بٹھائیں، خود پیدل چلنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جو درخت کے سائے میں مٹی میں اکیلے سو جائیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جو مٹی کے ڈھیر پر آرام فرما لیں۔ آپ سے صحابہ کہا بھی کرتے تھے کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، کچھ تو خیال فرمائیں، مگر آپ پیارے آقا کے ان اداؤں کو یاد کرتے تھے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ہے حضرت عمر، اور ہمارے لیے یہ درس ہے۔ ہمارے اسلاف عاجزی والے، ہمارے اسلاف خوف خدا والے، ہمارے اسلاف رعایا کی خبر گیری کرنے والے، راتوں کو جاگ کر مدینے کا دورہ کرتے اور جا جا کر غریبوں کی مدد کرتے۔ کسی غریب کے گھر میں کھانا نہ ہوتا، اپنے کاندھے پر اناج اٹھا کر اسے پہنچایا کرتے، اس کی ہنڈیا میں کھانا بنا دیا کرتے۔ یہ انداز تھا اس زمانے میں ہمارے اسلاف کا۔ آج ہمارا انداز کیا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، تذکرہ خیر کرنے جب جمع ہوئے ہیں تو کچھ لے کر بھی جائیے، کچھ سیکھ کر بھی جائیے، اور کچھ اپنی ذات میں امپلیمنٹ بھی کیجیے۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے، رب کریم حضرت عمر کی قبر منور پر، تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہمیں مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے، جہاں نبی پاک کے روضے پر ہم سلام پیش کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی سلام بار بار پیش کریں، اور حضرت عمر کے خوف خدا کے صدقے، ان کے عشق رسول کے صدقے، ان کی عاجزی اور انکساری کے صدقے اللہ ہمیں بھی عشق رسول کا پیکر بنائے، خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ باتیں سیکھنا، اس باتوں پر عمل کرنا کہاں سے ملے گا؟
کیونکہ یہ باتیں تو پہلے بھی سنی ہیں، لیکن اگر آپ واقعی اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو برائے کرم آپ یہاں پر پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، فیضان جیلان مسجد میں ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، مدنی چینل پر جو سلسلے آتے ہیں، بالخصوص مدنی مذاکرہ، یہ ضرور دیکھا کریں۔ یہ انشاءاللہ فیضان صحابہ اور اہل بیت ہمارے دلوں میں داخل کرے گا اور ہم بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے۔ تو مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور سبحان اللہ 8، 9، 10 محرم الحرام، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے 3 دن کے مدنی قافلے پورے پاکستان سے سفر کر رہے ہیں۔ ہزاروں ہزار عاشقان رسول کربلا والوں کی یاد منانے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک وہ بھی تو قافلہ تھا جنہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا کے تپتے میدان میں پیاسے کا گلے کاٹے گئے، سب کچھ انہوں نے لٹایا تھا نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے۔ یا آج ہم سنتوں کی خدمت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، بہت سارے فرض علوم سیکھنے کے لیے 3 دن نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ اس مسجد سے بھی انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے سفر کریں گے۔ جو جانا چاہتے ہیں یہاں ذمہ داران سے، امام صاحب سے اپنا نام بھی لکھا دیں۔ جمعرات 7:30 بجے فرید ایکسپریس سے یہاں سے خانپور کے لیے 3 دن کا مدنی قافلہ روانہ ہوگا، تو اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد فیضان بسم اللہ میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگتا ہے، اس کی بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ یہاں روزانہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن سے امام حسین کو کیسی محبت تھی، امام حسین کے چاہنے والے ہیں نا، پنجتن کے غلام ہیں۔ وہی بات ہے، نعرے لگانا ہے یا ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کا سر انور جب نیزے پر اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، امام حسین کا سر، تو اس وقت وہ سر تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ وہ نیزے پہ قرآن سنائیں، ہم تلفظ سے قرآن پڑھنا ہی نہ جانے، کیسے پنجتن کے غلام ہیں، کیسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بار ایسی پکی سچی تبدیلی لانی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اسی طرح انشاءاللہ قرآن پاک پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے۔ اچھا، اعلان 2 ہیں۔ ایک تو جامع مسجد یہ ہے فیضان جمال مصطفیٰ محمود آباد، ان کی بھی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن جس مسجد میں آیا ہوں اس کی بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو پہلا اعلان تو میں کروں گا اس مسجد کے لیے، بڑے ارمانوں سے، بڑی محبتوں سے یہ مسجد بن رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری دل سے دعا ہے یا اللہ، جن جن اسلامی بھائیوں نے شروع سے لے کر آج تک اس مسجد کی جگہ لینے، بنانے، اس کے لیے کوششیں کرنے میں حصہ ملایا، اے رب کریم سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ ماشاءاللہ بڑا کمال کیا ہے یہاں کے آپ سب علاقے والوں نے مل کر، بالخصوص جو مسجد کی کمیٹی کے اسلامی بھائی ہیں۔ اللہ کریم آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ مگر ابھی بھی مجھے ناصر بھائی کہہ رہے تھے، میں نے کہا مسجد کی تعمیر کا اعلان کرنا ہے، کہتے ہیں اعلان نہیں کرنا، پیسے چاہیے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اب اعلان سے ہی پیسے آئیں گے تو میری عزت رکھ لو بھائی، ورنہ انہوں نے مجھے پکڑ لینا ہے پھر۔ تو کافی سارا کام باقی ہے آپ کے سامنے، خطیر رقم درکار ہے، اور یہ یہاں تک بھی ہم آپ ہی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو سبحان اللہ، امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے، کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے اپنا اپنا حصہ ملائیں۔ آپ کہیں گے ہم تو ملا چکے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پوچھوں گا، جس نے حصہ ملایا ہے اس کے رزق میں برکت ہوئی کہ نہیں؟ ضرور ہوئی ہوگی۔ اللہ دے ہی رہا ہے نا، ختم تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے ملایا، اللہ نے اور دے دی، اور ملا دو وہ اور عطا فرما دے گا۔ تو لمٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تو اتنے دے دیے، بھائی اور دے دو۔ تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، عالی شان مسجد بن رہی ہے، اور ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، ہمیں قبر میں ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ ضرور مسجد کے لیے حصہ ملائیں۔ اب چونکہ بیچارے یہ محمود آباد والے بھی آ ہی گئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو صرف 17,68,000 روپے کی حاجت ہے۔ 10 لاکھ کا سریا چاہیے، 3 لاکھ کی سیمنٹ چاہیے، تقریباً 2.5 لاکھ کا پلستر وغیرہ کے لیے کچھ چاہیے، اور 2 لاکھ بجری وغیرہ چاہیے۔ تو یہ بھی اگر آپ میں سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہیں تو یہ بھی سب یہاں باہر موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خرچ کرے اس کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشاء کی اذان ہوگی 8:15 بجے، عشاء کی جماعت ہے، وضو نہیں تو جلدی سے وضو کر لیں، تاکہ جیسے ہی اذان ختم ہو ہم سنتیں ادا کریں اور 8:15 بجے نماز عشاء ادا کریں انشاءاللہ۔